الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو ہے امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت۔ گفتگو ہو رہی تھی زیارت آل یاسین کا وہ جملہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں: اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا، جب تم ہم اہل بیت کو وسیلہ قرار دے کر، ہم اہل بیت کو واسطہ بنا کر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کر لے تو پھر اس زیارت کو پڑھ لو۔ تو اس جملے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مطلب جو اخذ ہوتا ہے اس جملے سے، جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اہل بیت اطہار کو وسیلہ قرار دینا، ان کو واسطہ قرار دینا شرط ہے۔ اس کے بغیر پروردگار عالم کی اطاعت نہیں ہوتی، پروردگار عالم کی بندگی نہیں ہوتی، پروردگار عالم تک پہنچنا پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح روایات میں آیا ہے کہ جب ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ ملائکو میرے ولی اور میرے خلیفے کے سامنے سجدہ کرو، تو پھر شیطان کے علاوہ تو شیطان نے انکار کر دیا اور کہا، جس طرح روایت کا جملہ ہے کہ شیطان نے پروردگار عالم کے درگاہ میں یہ عرض کیا کہ پروردگارا اگر تو نے مجھے اس ایک سجدے سے معاف کر دیا تو میں ایسے عبادت بجا لوں گا کہ اس کائنات میں جس کا کوئی نظیر نہ ملے۔ عزیزان گرامی، تو جواب آتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اے شیطان، نریدو کما نحب لا کما تحب، اے شیطان ہمیں ایسی عبادت چاہیے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے۔ پروردگار عالم شیطان سے سجدہ کروا کر شیطان کو مشرک بنانا نہیں چاہ رہا تھا، شیطان کو شرک کی طرف دعوت نہیں دے رہا تھا، بلکہ شیطان کو اسی راہ سے موحد بنانا چاہ رہا تھا، شیطان کو اسی راہ سے موحد بننا چاہتا تھا، شیطان کو اسی راہ سے عبادت اور بندگی انجام دینا سکھا رہا تھا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اے شیطان، نریدو کما نحب، ہمیں ایسی بندگی اور ایسی عبادت چاہیے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے، جس کو ہم نے چاہا ہے، نہ وہ بندگی اور اطاعت ہمیں منظور ہے جو تمہیں پسند ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے رحمت پروردگار سے دور کر دیا، جنت اس کے لیے حرام کر دیا۔ اور یہی صورتحال آج بھی ہے، اور یہی نظام پروردگار، یہی سنت الہی آج بھی برقرار ہے۔ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو وحی کا ذریعہ بنا دیا، محمد و آل محمد کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر ہدایت چاہیے تو ان سے لینا چاہیے، اگر وحی پر عمل کرنا چاہیے تو ان سے وحی